الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أما بعد. سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، انا میں واکفل کفالت کرنے والا، الیتمی یتیم کی، فی الجنتی جنت میں، ہکذا اس طرح، وقال اور فرمایا، باصبعیہ اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ، سبابتی شہادت کی انگلی، والوسطی اور درمیانی. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتم فی الجنۃ ہکذا، وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی شہادت کی اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا کر بتایا جیسے یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح سے جنت میں اور جو یتیم کی کفالت کرے گا اسی طرح قریب قریب ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہاں پر جو ہے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت بتانا مطلوب ہے کہ کتنا بڑا یہ کام ہے کہ آپ کسی یتیم کی کفالت کریں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں. اور ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم موسٹلی کیا دیکھتے ہیں، آپ بھی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں یہی، کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے تو والد بھی نہیں ہے اور ماں ہے، تو یہ کمزور لوگ ہیں، تو جو جابر ہوتے ہیں، جو طاقت والے ہیں، جو مال والے ہیں، وہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک ان کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بے حسی آ جاتی ہے کہ وہ اس عورت اور ان بچوں کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ بھی کھینچ لیتے ہیں اور ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ضرور رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسی آپ کہہ لیں کہ کیسے موڑ پہ ہیں جہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، صلہ رحمی کی بات کیسے ہونی چاہیے، اور پھر رسول اللہ کی احادیث ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. تو آپ دیکھیں جس بات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اگر اس کے مخالف کیا جائے تو یقینی طور پہ اس کی سزا بھی اتنی سخت ہوگی. تو اس لیے ہمیں مال کی حرص اور ظلم سے جو ہے وہ بچنا ہے انشاءاللہ. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ظلم جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، یعنی قتل عام ہو جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہدایت دیں اور دین کی سمجھ دیں. تو اپنے اولادوں کو، کے بہن بھائیوں کو یہ چیز ضرور بتائیں رسول اللہ کی احادیث کیا کہتی ہیں، ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں. آج اگر اتنا زیادہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ برے راستے پر جا رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اور جو دین ہے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اور دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو ضرور ریئلائز کرنا ہے انشاءاللہ کہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور ظلم جو ہے جس پر کیا جا رہا ہے یعنی مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ کبھی نہیں بننا، بلکہ ظالم کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے. وہ کس طرح سے کہ اس کا ہاتھ روک کے، اس کو ظلم سے روک کے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.